السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج بہت ہی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر، جس میں جو شہباز شریف صاحب کی کے خلاف جو درخواست تھی، جو ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ان کا فیصلہ جو تھا اس کے خلاف جو درخواست تھی، وہ حکومت نے واپس لے لی اور اس کے بعد جو ہے یہ درخواست بھی نپٹا دی اور کیس ختم کر دیا سپریم کورٹ نے۔ بہت دلچسپ سوالات اٹھائے آنریبل ججز نے اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، اس کی کاروائی کے حوالے سے، اس کے ٹائم کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ شاید ایسی نظیر ہمیں پہلے نہیں ملتی کہ اگر صبح 9:30 10 بجے سے عدالت شروع ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے نوٹس بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد 12 ساڑھے 12 فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ اور اس پر یقیناً ہم آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن آنریبل ججز نے، سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات چھوڑ دیے کہ کیا میاں شہباز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ اتنی تیزی سے سپر سونک سپیڈ سے نپٹایا جاتا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ لیکن لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید آج کورٹ کے باہر، یعنی کہ سپریم کورٹ کے باہر کوئی مفاہمت ایسی ہو گئی جس کے بعد حکومت نے بھی اپنا کیس واپس لے لیا، اور میاں شہباز شریف صاحب کا تو انہوں نے درخواست پہلے ہی واپس لے لی ہوئی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈالی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ معاملات کیا ہے، کہ کیا واقعی پی ایم ایل این کا ایک فیکشن یعنی کہ میاں شہباز شریف والا مفاہمت کی طرف چل پڑا ہے، اور جس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے کہا بھی ایک پروگرام میں، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے بھی، کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پیر پکڑنے کو تیار ہیں کہ لارجر انٹرسٹ اور ایک کسی عمرانی معاہدے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اب ہو جانا چاہیے۔ ان تمام معاملات پر بھی بات کریں گے جو ہوئے، اور اس صورتحال کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اتنی تیزی سے فیصلے آتے ہیں، اور جس طرح آج سپریم کورٹ میں سوالات اٹھے کہ ہزاروں کیس اتنے پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، وہاں پہ تیزی ہمیں کیوں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے، جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی زبردست باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں، اور یقیناً وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے جو طرف سے خاص طور پہ انہی کی پارٹی کے لوگوں نے جو بیانات دیے، اور کچھ تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں گفتگو کی تھی، تو میاں حمزہ شہباز صاحب کا یہ خیال ہے اور شہباز شریف صاحب کا بھی خیال ہے کہ نہیں جناب، دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ اور تو حمزہ شہباز صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی ایوان کا حصہ ہے اور بطور اپوزیشن اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ بلاول صاحب کا بیان تو سامنے آ ہی چکا ہوا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی، میاں شہباز شریف صاحب، کیونکہ جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اس وقت صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی کہی ہوئی بات کو پی ایم ایل این کی پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھیں گے اور اس پر چلیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں ہے، حالانکہ 2 اجلاس ہوئے ہیں ان کے ہائی لیول، جس میں یہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے یا مزاحمت کی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، جو کہ اب ساری صورتحال بن رہی ہے، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کتنا ایفیکٹو رول جو ہے وہ ادا کر سکے گی، خاص طور پہ بجٹ میں، بجٹ کے بعد۔ اور ایک خبر بھی ہم دیتے چلیں، ہماری اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف صاحب 24 جون کو لندن روانہ ہو جائیں گے، اس کے باوجود کہ ان کا نام ای سی ایل پر ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں اگر یہی مفاہمت کی بات چلتی رہی تو شاید وہ بجٹ کے بعد جانے کی تیاری میں ہوں گے لندن۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام تنگی، بہت بہت شکریہ تنگی صاحب آپ کا۔ فخر الرحمان صاحب، سینئر
जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा गौर से रिपोर्ट करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मार भी खाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपका हमें ज्वाइन करने का। और हमें सेटेलाइट लिंक पर ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक चीज़ मेरे ख्याल में अगर इजाज़त दें तो मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से ही शुरू करना चाहूँगा। एक स्टेटमेंट आज सामने आई कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ही सीनियर मेंबर अब्दुल गफूर हैदरी साहब की, कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की तहरीक में रोड़े अटकाती रही, नुकसान पहुंचाने के बाद भाग गई। मियां शहबाज शरीफ और जो मियां हमज़ा शहबाज साहब का ख्याल है कि दरवाजे इस तरह सख्ती से बंद नहीं करने चाहिए, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि बाजू भी खुले रखें और रास्ता भी खुला रहने दें। पीपल्स पार्टी की यकीनन जो है ना एक बड़ी जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद को जो है ना आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसके साथ जो है ना वो हक राय रखने का हक जो है वो हर पार्टी का अपना है। जिस तरह से हम कहते हैं कि JUI का ये हक है कि अपनी राय रखे, उस तरह ये हम हक जो है ये पीपल्स पार्टी को भी देते हैं कि वो भी अपनी राय रखें। अगर उन्हें किसी बात पे इख्तलाफ है, इवन मिल के चलने पे इख्तलाफ है, तो भी जो है ना वो अलग होने का उनका हक है। और अपना वो अगर रिज़ाइन नहीं करना चाहते या एक मखसूस अंदाज में तारीख को लेके चलना चाहते हैं तो भी उनका हक है। मगर बहरहाल PDM की बरकत से बहुत सी पार्टियों ने को फ़ायदा भी हुआ और उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें दूसरे भी शामिल हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। उसमें बाज़ औक़ात गिले शिकवे हो भी जाते हैं, उनको हमसे गिला होगा, हमको उनसे गिला होगा, मगर पीपल्स पार्टी के जाने की वजह से जो है ना ये मामला जो होता है पॉलिटिक्स जो है ना ये जोड़ का नाम है, तोड़ का नाम है नहीं है। फिर जो है ना हमने इकट्ठे बैठना है, किसी न किसी इशू पे इकट्ठे होना है, तो हम बिटरनेस ना पैदा करें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। बजट पर कोई मुश्तरका हिकमत अमली PDM के फोरम से होगी या सिर्फ अपोजिशन के फोरम से होगी? क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब का जो स्टेटमेंट है उन्होंने ये भी कहा कि कोई जमात PDM में रहे या नहीं, सब अपोजिशन का हिस्सा है। मतलब PDM, मरियम साहिबा का ख्याल है कि जनाब जो फैसला भी होगा वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सबका कंसेंसस लेके फैसला देंगे। देखिए PDM अपना फ़ैसला करे और बाकी जमातें अपना फ़ैसला करें। जो अपोजिशन किए हैं, जहाँ जिन नुकात पे इकट्ठे हो जाएंगे उस पे इकट्ठे मिल के चलेंगे, जिन नुकात पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे उन पे अलग अलग चलें। हम किसी पार्टी को मजबूर नहीं कर सकते। देखिए अगर हर बात पे जो है ना हम सारे एक ही नुक्ता नज़र रखने वाले होते तो फिर एक ही पार्टी होती, फिर तो मुख्तलिफ पार्टियाँ ना होती। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी अपने तौर पे चले, ANP अपने तौर पे चले, हम अपने तौर पे चलेंगे। अगर किसी वक्त कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि सारे मिल के चलें तो भी यकीनन ये एक बेहतर सूरत हाल होगी। मगर उन पार्टियों की भी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, हमारी भी जद्दोजहद है। सही। बहरमन तंगी साहब इसी पे कमेंट करेंगे या फिर वो ज़रा जो आज अदालत आलिया में हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस पर कमेंट करेंगे? मैं हैदरी साहब के स्टेटमेंट पे कमेंट करूंगा कि उसने पीपल्स पार्टी ने PDM को नुकसान पहुंचाओ के भाग गए हैं। तो गफूर हैदरी साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाली जमात नहीं है, बल्कि वो इस इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस दिन उसने मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मरियम नवाज़ और शाहिदा खान अब्बासी का जो वजाहत थी उसको जूते के नोक पर रख के फेंक दिया, पाड़ दिया, तो उस दिन के बाद जितने इजलास हो चुके हैं तो हम इस इंतज़ार में थे कि मौलाना हैदरी साहब अपने जमात की तरफ से और नून ग्रुप की तरफ से इस्तीफ़ा कब आएंगे, लॉन्ग मार्च कब होगा। और आज तो हम सुनते हैं कि PDM के इजलास में सिर्फ चाय पीते हैं। यही क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती है कि जब PDM था तो एक मुतहर्रिक इत्तेहाद था और हमने नवाज शरीफ जब रात के अंधेरे में चले गए थे पाकिस्तान से, जो पूरी दुनिया ने कहा इंक्लूडिंग ज़मीर साहब ने कि नवाज शरीफ ख़ानदान की सियासत ख़त्म हो गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस नून ग्रुप को, जिसको मुर्दा घोड़ा लोग कहते थे, इकबाल ज़फ़र झगड़ा को जनरल सेक्रेटरी बनाया और अमीर फ़हीम साहब को, मरहूम को, उसको सदर बनाया और एक तहरीक का आगाज़ हुआ। इसलिए कि शहीद बीबी की सोच थी कि मैं कभी भी किसी जमात को कमज़ोर नहीं देखना चाहती। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ।
یہ ہوا. ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے بہرامند تنگی صاحب کہ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں گئے اور اب اس دفعہ تو دن دہاڑے گئے جا رہے ہیں, لیکن ہم تو پھر بھی یہ جتنی غلطیاں کرتے ہیں, جتنے ظلم کرتے ہیں, جتنی منافقت کرتے ہیں, جتنی سازش کرتے ہیں, پھر بھی ہم نے معاف کیا. لیکن اب پی ڈی ایم کے فورم سے بھی یہی آواز سننے میں آ رہی ہے کہ عدم اعتماد کی جو پیپلز پارٹی کی جو پہلے دن سے ایک موو تھی اس کی طرف غور کیا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کا ووٹ پنجاب میں لایا جائے. پھر یہی وہ بچکانہ اور امیچور کی سیاست تھی جو میری لیڈر کے بارے میں کہا تھا. آج میں کہہ رہا ہوں کہ امیچور اور بچکانہ سیاست کس کے سوچتے. ضمنی الیکشن سے کن جماعتوں نے فائدہ لیا, سینٹ کے الیکشن سے کن جماعتوں نے فائدہ لیا, ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم پارلیمان سے باہر اور پارلیمان کے فلور سے لڑائی اور جمہوریت کے لیے کام کرنے والی جماعتیں ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو سوچیں گے یہ کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن اور لانگ مارچ کے لیے سوچیں گے, اور پھر ان کو سوچنا چاہیے مولانا صاحب کو اپنی بچکانہ سیاست پہ اور امیچور پالیٹکس پہ کہ بچکانہ اور امیچور سیاست کس نے کی اور کس کا پولیٹیکل ویژن میچور ہے اور دورندیش ہے. فخر الرحمان, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب آج تو بہرامند تنگی صاحب کی گفتگو سے ہم نہیں آئیں گے, لیکن جس طرح کہا ہے کہ پالیٹکس از دا نیم آف پاسبلٹی, جب تک وہ معافی نہ مانگے ہم نہیں آئیں گے. اچھا, وہ تو کہتے ہیں آپ معافی مانگیں. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم آئیں گے؟ یہ بار بار کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. ایک بہت بڑا کاز ہے, بہت بڑا گول ہے کٹ پتلی اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے, لہٰذا اپنی انا اور ضد اور ہٹدرمی کی احساس سے باہر آئیں. شہباز شریف صاحب سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, وہ تو بلال صاحب نے کہا کہ ہمارے کسی سے اختلاف نہیں ہے. مولانا صاحب سے بھی کوئی نہیں ہے سر, ہم سب کے احترام کرتے ہیں. صحیح, مولانا کے اپنے احترام ہے, مریم بی بی کے اپنے احترام ہے, مریم نواز صاحبہ کا خیال رہا, مریم نواز صاحبہ کا خیال رہا کہ نہیں جی ان کو 5 سال پورے کرنے دیں, پوری طرح ایکسپوز ہونے دیں, تاکہ جب 2023 کے انتخابات میں جائیں تو لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کر اسی وجہ سے تو لانگ مارچ سے انکار کیا. اور لانگ مارچ ہم نے پوچھا کہ کس کے کہنے پر آپ نے لانگ مارچ کو ڈیزائن سے ٹچ کر کے مطلب کہ آپ نے ملتوی کیا لانگ مارچ. ہم یہ آج بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بتائیں. بالکل, ہم کامران مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ جی کیا ہوا, کیا اس وقت اندرونی کہانی کیا تھی. فخر الرحمان, سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن پی ایم ایل این کے اندر ابھی بھی ایک ایسا فیکشن ہے جو شاید ذرا مطلب اپنی بات پر اڑا ہوا ہے. ضمیر صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم بنی تھی اور پی ڈی ایم کی تحریک جو تھی وہ بھرپور طریقے سے چلائی گئی, اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ سامنے آ گیا. اور وہ اس تحریک کا جو نیریٹو تھا وہ جس کو لے کے چلے تھے, یعنی کہ فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا, اور نواز شریف جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو تقریریں کی وہ سب اب ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور اس کے جو رزلٹ سامنے آئے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہاں, یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ پہنچا. اگر جیسے استعفوں کی بات کی جا رہی تھی, اگر استعفے دے دیے جاتے تو پھر جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا, اور پھر جو بائی الیکشنز ہوئے اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا. آپ یہ دیکھیں جو ووٹر ہے وہ یہ سوچتا کہ یہ مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹس بائی الیکشن میں جیتے ہیں وہ کہتے کہ بھئی یہ تو استعفے دے رہے ہیں تو پھر ان کو ووٹ دینے کی ضرورت کیا ہے. دیٹ وڈ ہیو بین اے پولیٹیکل لاس. میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے جو ایک انڈائریکٹ فائدہ جو پہنچا وہ تمام سیاسی جماعتوں کو پہنچا. وہ سینٹ میں ان کے جو سینیٹرز آنے تھے وہ بھی آ گئے, اور اسی طرح سے جو بائی الیکشنز کے جو رزلٹس تھے ان کا بھی ان کو فائدہ ہوا. اب آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ شہباز شریف جو تھے اس وقت اپنی جو بیل کی درخواست تھی وہ واپس لے کے خود جیل میں چلے گئے تھے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا تھا پی ڈی ایم سے. جب وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا وہ باہر آ گئے. مطلب جب جس طرح پی ڈی ایم میں ڈویژن ہوئی ہے تو تب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں باہر آ جاؤں. مطلب یہ ان کے مطلب میں کہہ نہیں سکتا, میاں شہباز شریف صاحب کے مطلب رشتہ داروں کا ہیں عدالتیں اور جیل جہاں سے جب دل کرے چلے جائیں اور جب کریں میں آ جاؤں. جی, یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ جیل جا رہے ہیں تو گل پاشی ہوتی ہے, اگر آپ عدالت جا رہے ہیں گل پاشی ہوتی ہے, باہر آ رہے ہیں گل پاشی ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ولن اور ہیروز میں پھر میرا خیال میں وہ ڈیفینیشن کیسے کریں گے, لیکن
اب آپ کو جو لیٹسٹ صورتحال ہے جو کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت اور پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو جو میجر افیکٹو رول جو ہوگا وہ شہباز شریف، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ تمام جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو ہے وہ ایک اچھا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ نیریٹو نہیں چل سکتا. اور وہ یہ بات اسی بار بار وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں مفاہمت تو اس چیز پہ نہیں ہو سکتی کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کوئی بھی سربراہ حکومت جو ہے نا وہ ختم کر اس پہ بھی سکے. بات کریں گے کیونکہ اس میں بھی سوالات اٹھ گئے نا آج کے. مطلب مفاہمت پیپلز پارٹی، میں ایک نجی ٹی وی پہ سن رہا تھا قمر زمان کائرہ صاحب کو، ان کا یہ خیال تھا کہ جی الزامات ہم پہ لگتے رہے مفاہمت کے، اور دیکھ لیں پھر آج جو مطلب ہوا عدالت کے باہر، عدالت کے اندر کی کوئی بات نہیں، عدالت کے باہر تو بتانا پڑے گا کہ مفاہمت کون کرے گا. اس پر ناظرین مزید بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ کی ایک ہم نے سنا، انہوں نے جو گفتگو کی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ طاقت جو ہے وہ طاقت سے بات کر سکتا ہے، مزاحمت کریں گے تو اس کے بعد مفاہمت کی طرف جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کے حقوق آپ کو ٹرے میں رکھ کر نہیں دیتا، آپ کو اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے. دوسری جانب حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی بات وہی کی. انہوں نے کہا کہ کوئی پی ڈی ایم میں رہے یا نہ رہے لیکن وہ اپوزیشن کا حصہ ہے، مفاہمت کی ایک ہوا. اور میاں شہباز شریف صاحب کی بھی یہی بات انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے بھی یہی کی کہ وہ ان کے پیر پڑھ کر منانا چاہیں گے ان کو. مریم نواز صاحبہ نے کیا گفتگو کی وہ ذرا سن لیں، پھر میں سینیٹر کامران مرزا صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم میں کیا اس قسم کے ایک ہی پارٹی کے دو بیانیے کس طرح ایڈجسٹ کیے جا سکیں گے. کامران مرزا صاحب، آپ یقیناً جے یو آئی کے اندر کی بھی کہانی جانتے ہیں، پی ڈی ایم کے اندر کی کہانی بھی آپ کو پتا ہے. اب یہاں پہ ایک بیانیہ ہم نے پہلے سنا میاں نواز شریف صاحب کا، جو پوری دنیا کو بھی سنایا گیا کہ جناب نہیں کوئی چکر نہیں ہے، اور انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے نام بھی لے دیے تھے ایک ادارے کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا بس. میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات کرنی چاہیے، میں اپنے بڑے بھائی کو جا کے مناؤں گا، پیر بھی پڑ جاؤں گا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نہیں بھائی طاقت سے ہی کام چلے گا. اب مجھے بتائیں کہ یہ دو بیانیے پی ڈی ایم میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ انفیکٹ یہ ایک ہی بیانیہ ہے، یہ دو بیانیے نہیں ہیں. آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں. یہ ایک ہی بیانیہ ہے. آپ نے وہ تھیوری تو آپ کو پتہ ہے سوشیولوجی کی، تھیسز، اینٹی تھیسز، پھر گڈ کاپ بیڈ کاپ، وہ یہ سب کچھ چلتا ہے ساتھ. دیکھیے اگر فرض کر لیجیے آپ پہلے دن ڈے 1 پہ چلے جائیے، ڈے 1 پہ جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، یا اس پالیٹکس کے ساتھ ہوا، یا اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، اگر سارے لوگ اس کو کنسیڈ کرتے جاتے، اگر پہلے دن سے مسالت کی بات کرتے جاتے، تو کیا آج اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ تیار ہوتی کہ اگلا جو بھی الیکشن ہوا ہم اس کو گارنٹی کرتے ہیں کہ وہ فیئر اور فری ہوگا؟ یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ سب کچھ اب گارنٹی مل گئی، طاقت کے بل پہ ہوا. اب گارنٹی مل گئی. کامران مرزا صاحب، اب شاید شہباز شریف اس کی بات کر رہے ہیں. شہباز صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو شہباز صاحب کا نیریٹو ہے، وہ شاید ان کو شاید کوئی کہیں سے کوئی یہ گارنٹی مل گئی ہے بات ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. اچھا کامران مرزا صاحب چلیں کامران مرزا صاحب آپ ہی سے بات کرتا ہوں، میں ذرا ریفریز کر لیتا ہوں میں بات کو. ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی کہ مزاحمت ہی کرنا ضروری ہے، پہلے اس کے بعد مفاہمت ہوتی ہے، تو مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ مزاحمتی بیانیہ جو 1.5 سال سے چلتا رہا، اس کے بعد مفاہمت ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، یعنی کہ دونوں چیزیں جو مریم صاحبہ نے کی وہ صحیح ہیں؟ مجھے اکثر لگتا ہے، دیکھیے میری ذاتی رائے، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے، مگر مجھے اکثر لگتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا، یہ اس کے نتیجے میں، اس مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے نا، یہ سارا کچھ جو ہے نا، اب جو شہباز شریف جو آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا اس مزاحمت کا نتیجہ ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ شہباز شریف کا وہ جو کورٹ آرڈر جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا انٹرو میں،
وہ اس طرح سے اتنی جلدی جو ہے نا وہ سارا پروسیس نہ ہوتا، اس طرح سے سارا کچھ وہ نہ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا، میں ہاتھ پکڑ لوں گا، وہ شاید اس کامران یہ مرتضیٰ جاننا چاہ رہے تھے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ اتنی مطلب اب آپ ہی سے میں دوبارہ پوچھتا ہوں، اب سینیٹر کے ساتھ میں ایڈوکیٹ لگاتا ہوں اور پھر میں آپ سے یہ آپ ہی کی بات دہراتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو فیصلے ہوئے بینگ این ایڈوکیٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کسی مطلب مفاہمت کے نتیجے میں ہوئے. میں اس فیصلے کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ قانونی طور پہ درست نہیں تھا، اور شاید اس کی وڈرول کی جو ہاں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دی مومنٹ یہ فیصلہ ہوا تھا، جن دوستوں نے مجھے پوچھا، میں پہلے تو یہ ECL وغیرہ میں نام ڈالنا یا دوسری پروویژنل لسٹ میں یا بلیک لسٹنگ کا حامی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹیکل 9 کے اگینسٹ ہے. دوسری بات جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا. تیسری بات جو کچھ FIA نے کیا وہ بھی درست نہیں تھا. تو وہ سارا کچھ مجھے جو ہے نا وہ اگر میں اس کے اوپر اپنا مائنڈ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کروں اور میں سمجھوں کہ ہم جو ہے نا الائز نہیں ہیں اس کے نون لیگ کے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کسی ایک طرف مخصوص طرف جو ہے یہ معاملہ لیڈ کر رہا تھا، کسی طرف جا رہا تھا. میں یہ بات ایز اے ایڈوکیٹ بھی کہہ رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کے بھی طور پہ کہہ رہا ہوں. It is all smoke screen. اس میں سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا. صحیح. اچھا چلیں مجھے ایک کوئکلی آج کا جو ہوا ہے فیصلہ، جو عدالت میں سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہوئی، وہ تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے سوالات اٹھا دیے لاہور ہائی کورٹ کے، جس پہ آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی تحفظات تھے. اب جو ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی چین کا حصہ ہے. بالکل نہیں، اس میں ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جب یہ بات جب وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا آرڈر، تو پھر اس کے وڈرول کے لیے اپلیکیشن آ گئی. جب وڈرول کے لیے اپلیکیشن آ گئی تو وہ ان کو پتا تھا کہ اس کو یہ چیلنج ہوگا، تو وڈرول کی اپلیکیشن شاید اسی لیے آئی تھی کہ یہ یہاں پہ جو پروسیڈنگ ہے وہ فرسٹریٹ ہو جائے، وہ انفرکچوس ہو جائے. تو یہ ان اینی کیس یہ انفرکچوس ہو چکی تھی پروسیڈنگ، مگر اس کے باوجود بھی 2 کنڈیشنز امپوز کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ آرڈر جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کا تھا ایز اے پریسیڈنٹ یوز نہیں ہوگا، اور اس کو وڈرال اس لیے اس کا ہوا اس اپنا سپریم کورٹ میں چونکہ نیچے وڈرا ہو گیا تھا. تو نیچے وڈرا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ لائیو میٹر نہیں تھا. مطلب عدالت سے باہر کوئی مفاہمت ہوئی نہیں آج کے حوالے سے. جو آج یہ مجھے نہیں پتا میں لیگل سائیڈ پہ بات کر رہا ہوں، ایک وکیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، جو سیکوینس آف ایونٹس جس طرح آپ نے نیریٹ کیے نا، جس میں آپ نے کہا کہ شاید کہیں پہ کچھ لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں، میں اس حوالے سے یہ بات کی ہے آج کے جو ایونٹ ہے. دیکھیے اس میں میرا جو ہے نا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ تو کسی یہ عمران حکومت کا جو ہے نا یہ ان کی کمپیٹنس میں ہے کہ کسی کو باہر جانے دیں، اور نہ جو ہے نا یہ خود بخود جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی خلائی مخلوق موجود ہوتی ہے. جناب بہرامند تنگی صاحب، ان 2 بیانیوں کو ایک ہی فورم میں ڈائجسٹ کیا جائے گا پی ڈی ایم کے؟ ضمیر صاحب، آج میں بلیو میں کامران صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا کامران صاحب کے کہنے کا مقصد کیا تھا میں تو نہیں سمجھا، لیکن بہت کچھ کہہ گئے ہیں. نہیں، وہ بہت کچھ کہہ گئے، آپ کے دل کی بات بھی کہہ گئے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پی ڈی ایم کے ایک سینئر ممبر، ایک سینیٹر کے منہ سے آپ نے اور پوری دنیا نے سنا کہ طاقت، مفاہمت، اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی، آنے والے الیکشن میں گارنٹی. تو ابھی پی ڈی ایم کے ایک سینیٹر جو صاحب، اب آپ ان کو کلیریفائی کر دیجئے گا کہ اتنا ایگزیجریٹ نہ کریں، جتنا کہا ہے اتنا ہی رکھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات، میں پاکستان اتنا کریں جتنا میں نے کہا ہے. وہ صحیح ہے کامران بھائی. میں پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں، تو مجھے اپنی پارٹی کی پالیسی، مینیفیسٹو، منشور اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کا سٹائل مجھے سیکھنا ہے اور میں نے اس پہ چلنا بھی ہے. اگر ابھی آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیان اور آج کامران مرتضیٰ کے بیان کے اسٹیبلشمنٹ نے انشورنس دی آنے والے الیکشن میں، تو یہ مجھے شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، شہباز شریف is a part of PDM. He is a part of PDM. کنفرم نہیں کہا، دیکھیں میری بات نے کہا کہ لگتا ہے، میری بات سنیں کہ شاید ایسی چیزیں. ضمیر صاحب میری بات سنیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہیں؟ میری بات کو ریپیٹ کر سنیں، میں اپنے فلور پہ بات میں بالکل وہی میں نے دیکھیں ضمیر صاحب، شہباز شریف کون ہے، مریم کون ہے، شاہدہ خان عباسی کون ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہے، اور کامران مرتضیٰ کون ہے؟ they are all the part of the PDM. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سینئر لیڈرز ہیں، دیکھیں سینئر لیڈر ہیں سارے، تو اگر پی ڈی ایم کے ایک ممبر یہ کہتا ہے تو پھر میں یہ سوال کامران صاحب پہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو اوت نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا مولانا صاحب نے، تو اس دن سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کے لیڈر کا کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ چلیں ایک چیز میں ابھی چھوڑے جاتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور فخر کی طرف آؤں گا میں بریک کے بعد، لیکن ایک چیز پہ چھوڑے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ نورا کشتی ہے ود ان فیملی چاچا بھتیجی کے اندر کہ جناب ایک آپ جو ہے مفاہمت کی بات کریں، میں مزاحمت کی بات کروں گی، اور پھر ایک گرینڈ ہم نے فائدہ لینا ہے Now this family is not trustable. آپس میں اچھا نہیں، آپس کی میں بات نہیں کروں، وہ جانے اور اس کے اپنی فیملی کی کردار جانے، لیکن جب بھی پاکستان کی ایک مومنٹ بنی ہے پاکستان اور پاکستانی اداروں اور قوم کے لیے، اس خاندان نے اس میں سازش کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس موقع پر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ٹیکنیکلی ان کو زیادہ کلیئرٹی سے جو چیزیں ہیں سامنے لانی چاہیے۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کے بعد فخر الرحمان سے بھی پوچھیں گے کہ جناب ہونے کیا جا رہا ہے، اور دوسرا آج جو عدالت میں ہوا سپریم کورٹ میں وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور آئندہ کیا ہوگا، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، فخر الرحمان صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا، بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ جی، جہاں تک آپ کا سوال تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو مفاہمت کی کوئی بات ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ پھنس گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا اشر ہونا ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کو ریلیف ملا تھا شہباز شریف صاحب کو، سپریم کورٹ نے ان کو آڑے ہاتھوں لینا تھا، کیونکہ یہ اپنے نوعیت کا ایک الگ ہی فیصلہ تھا۔ اس لیے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے حوالے سے کہہ دیا کہ اٹ کین ناٹ بی کوٹڈ اینی ویئر، یعنی اس کو کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ کسی بھی مقدمے میں نہیں لے سکتے، تو وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے۔ اور یہ جو قومی مفادات اور اس کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو وہ قومی مفادات بتا دیں کون سے ہیں جس کے لیے وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات سوشل کانٹریکٹ، عمرانی معاہدے کی بھی بات، یہ عمرانی معاہدے اور وہ یہ کوئی پولیٹیکل، یہ فیوریٹ ورڈز ہیں شہباز شریف صاحب کے، ویسے اکثر بولتے ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، ان کے فیوریٹ ورڈز یہی ہیں کہ اچھا جی آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے، یہ اب بات سب جگہ پہ بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو یہ حرک کے پیر پڑتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ گلے سے پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب کے مقدمات نہ وزیر اعظم عمران خان 24 جون کو فلائی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، لنڈن کے نہیں لنڈن، نہیں وہ کہیں نہیں جا سکتے، ان کا نام ECL میں ہے، ان کا نام مبینہ طور پر ہمیں ذرائع سے معلوم نہیں، وہ نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے کامران مرتضیٰ ضامن ہیں، وہ نہیں جا سکتے، انہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے ایک شخص کی، ضمانت دی ہوئی ہے، وہ خود بھی نہیں جا سکتے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، اب یہ اس کا جواب مجھے دے دیں کہ فیملی کے اندر ایک ہی مطلب پارٹی کے دو بیانیے پی ڈی ایم میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے کوئکلی، تاکہ پھر میں آپ ذرا پھر بتا دیں ان کو کہ پیپلز پارٹی بھی کیا کرتی رہی ہے پی ڈی ایم میں۔ دیکھیے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ تو اس وقت جو ہے نا شہباز شریف ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرنے آتے ہیں، مریم ان کی بھتیجی بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں، وہ ساتھ آتی ہیں، مگر بہرحال پارٹی کا اگر ووٹ کے حساب سے وہ دیکھا جائے گا تو شہباز شریف کا ہی وہ دیکھا جائے گا نا، یا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خود بھی جو ہے نا انسٹرکشنز لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، اور الٹیمیٹ جو ہے نا وہ جو میاں نواز شریف کہہ دیتے ہیں وہی مسلم لیگ کا نیریٹو ہوا کرتا ہے۔ تو وہ دو بیانیے کی بات نہیں ہے، بیانیہ ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیے ووٹ بھی اس وقت جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کا، سچ بتائیں نا، اگر ووٹ کی طاقت ہے یا باقی جو پارٹی کے اندر اگر کوئی ایکچولی طاقت ہے، بھلے ان کو جو آپ نائل کہہ دیں، کر لیں جو مرضی کر لیں، مگر اس وقت بھی جو ہے نا اس وقت وہ پارٹی کے اوپر مکمل گرپ ہے اور وہ ووٹ بھی انہیں کا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہیں پرابلم آ جاتا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی طرف وہ خود بھی دیکھتے ہیں اور باقی، لیکن اگر یہ لارجر کوسچن سامنے آ جاتا ہے پی ڈی ایم کے فورم پر پھر کیا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے اگر لارجر کوسچن آ جاتا ہے کہ جی نہیں یہ تو دو بیانیے ہیں، میاں نواز شریف کا، مریم کا ایک، حمزہ اور میاں شہباز کا ایک، جی
دیکھیے اگر یہ لارجر کوشچن آ جاتا ہے تو پھر اس کو اتفاق رائے سے باقی آپ کون سے پارٹیاں میں جو سے ہے وہ ہوں؟ طے کریں گی، اور جب یہ ڈسپیوٹ پیدا ہی نہیں ہوتا، جب شہباز شریف صاحب خود اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ الٹیمیٹ جو ان کا کہنا ہوگا وہی جو ہے نا پارٹی کا کہنا ویٹو ہوگا، تو سٹینڈز میرا ود خیال ہے نواز یہ سوال شریف، جو ہے ویٹو شاید ویٹو پاور کبھی بھی پیدا نہ، ویٹو پاور سٹینڈز ود نواز شریف. لیکن میرا ویٹو خیال ہے پاور ویٹو پاور ود ان مسلم لیگ اسٹینڈ ٹو نواز شریف. اوکے کوئکلی میں نے مرتضیٰ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو کنونس کر لیا ہے، کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ملا ہے. اور دوسرا آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص تاحیات نااہل ہے، بیٹی جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، وہ سیاست نہیں کر سکتے، الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ کیوں کر کے اپنی سیاست یہ خراب کر رہے ہیں؟ چلیں اور زرداری صاحب کی یہ بات بالکل ویلڈ تھی کہ میاں صاحب نے آگ آنا ہے تو وہ آئیں آگ 100 بسم اللہ کریں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. بیرمنظر تنگی صاحب 1 منٹ کنکلوڈ کر دیں. دیکھیے اس میں اگر اس سٹیج پہ آ کے میں سر وقت ختم ہو رہا ہے. آج سوال کا جواب فائدہ کیا ہوگا اتنا؟ آج حیدر صاحب آج میں نے یہ کہا کہ اگر اسٹیج پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اس تاریخ چلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیں آج مجھے کامران صاحب کی تمام سٹیٹمنٹ پہ خدا کی قسم ترس آ رہا ہے. کامران صاحب جس طرح کل عمران خان کو پوری اپوزیشن پہ ترس آ رہا تھا. نہیں اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور وہ چاہے او پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہو یا اپوزیشن کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا صاحب کی نیریٹو، شہباز شریف کی اور مریم کی، تینوں کو کیسے ایک پیج پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا پی ڈی ایم کے سب سے بڑا چیلنج ہے. چلیں اور پیپلز پارٹی باہر بیٹھ کے دیکھے گی کہ کیا ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرمن تنگی، کامران مرتضیٰ اور فخر الرحمان. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.